السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ ہے ایک ایسے نبی کا، ایک ایسے بادشاہ کا جس کی بادشاہت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی۔ وہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، جانوروں کے بھی، پرندوں کے بھی، بلکہ جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور مہینوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو جایا کرتا تھا۔ اگر آپ کو نبیوں کی سچی کہانیاں اور ایمان کو تازہ کرنے والا مواد پسند ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ اللہ کی خاص نعمت تھی کہ باپ اور بیٹا دونوں نبی تھے۔ بچپن ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام غیر معمولی عقل، فہم اور حکمت رکھتے تھے۔ وہ فیصلوں میں گہرائی اور بات کو سمجھنے کی خاص صلاحیت رکھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی جو تاریخ میں مثال نہیں رکھتی۔ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جہاں جانا چاہتے ہوا انہیں نرمی کے ساتھ پہنچا دیتی۔ مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے انہیں جنات پر بھی اختیار عطا فرمایا۔ جنات ان کے حکم سے اونچی عمارتیں بناتے، سمندروں میں غوطہ لگا کر موتی، ہیرے اور جواہرات نکالتے۔ جو جن نافرمانی کرتا اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ جانوروں کی زبان، چیونٹی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی سے گزرا۔ ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ وہ مسکرا دیے اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو جائے۔ حیرت انگیز فیصلہ، دو عورتوں کا مقدمہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی بے مثال صلاحیت عطا کی تھی۔ دو عورتیں ایک بچے کے معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچہ بڑی عورت کے حق میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت لے کر تلوار منگوائی اور فرمایا، بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بڑی عورت خاموش رہی مگر چھوٹی عورت رونے لگی۔ اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اصل ماں کون ہے، اور بچہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ ہدہد نے آ کر خبر دی کہ سبا کی ملکہ بلقیس سورج کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں خط بھجوایا، سرکشی نہ کرو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ شیشے کا محل اتنا شاندار تھا کہ ملکہ بلقیس دھوکہ کھا گئیں۔ آخر کار انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور 3 دعائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی: عدل و انصاف والی حکومت، بے مثال بادشاہت، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے کی مغفرت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بڑا سبق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ کافی عرصے بعد جب عصا کو دیمک نے کھا لیا تو حقیقت ظاہر ہوئی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ اختتامی پیغام۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ طاقت میں بھی عاجزی، نعمتوں پر شکر اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کس نبی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یہ تھا افتخار، سائننگ آف۔